بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عقائد کے باب میں وہ ہے رسالت۔ رسالت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی ضرورت، سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ انبیاء کو ماننا کیوں ضروری ہے یا انبیاء کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس ضمن میں دیکھیے گا انسان کی عقل، انسان کا وجدان، انسان کی سوچ بچار، یہ تمام چیزیں انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، معاون ثابت نہیں ہوتی۔ انسان ان تمام چیزوں کو لے کر بھی چلے تو بھی اس کے بس سے باہر ہے، کیونکہ انسانی عقل ناقص ہے، نامکمل ہے۔ دوسری چیز، جب انسانی عقل ناقص ہے اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑنے کے بجائے اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنے خاص بندوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ لوگ بھٹکنے کے بجائے اللہ کی ذات کو تسلیم کریں اور انبیاء کے ذریعے اپنے آپ میں بہتری لائیں اور اپنی ذات کی تکمیل کریں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں۔ اب دوسری چیز ہے ہماری انبیاء کی خصوصیات۔ جو اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز بشریت۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سارے کے سارے بشر بن کے آئے ہیں، انسانی لباس میں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما انا بشر مثلکم، بے شک میں، اے رسول آپ بتا دیجئے، بے شک میں تمہاری ہی مثل ایک بشر بن کر آیا ہوں۔ سورہ الکاف آیت نمبر 110۔ دوسری چیز، بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 ہے۔ تو زمین پر چونکہ بشر ہیں، انسان ہیں، تو اللہ نے انبیاء کو بشر بنا کے بھیجا۔ نمبر 2، وہابیت۔ جو نبوت ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا انعام ہے، انسان کے بس سے باہر ہے کہ انسان عبادت کے ذریعے، نیک کام کرنے کے ذریعے نبی بن جائے، تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، ایک بالکل ناممکن سی بات ہے۔ نبوت اللہ کا انعام ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے گا سورہ الانعام آیت نمبر 124 کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت اللہ نے کسے دینی ہے۔ یہ آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 124 ہے، سورہ الانعام ہے۔ پھر تیسری چیز، تعلیمات من جانب اللہ۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان انبیاء کی تعلیمات اللہ کی جانب سے ہوئی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے تعلیمات لے کر آئے ہیں اور ان تعلیمات کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کی اپنی تعلیمات نہیں تھی۔ رسول آئے ہیں تو کتب لے کے آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں تو صحائف لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف۔ دیکھیے گا فرمایا سورہ نجم ہے آیت نمبر 3 اور 4، 2 آیات، فرمایا کہ جتنے نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا بلکہ جو اللہ نے کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا بلکہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے نبی تو اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے گا چوتھا وصف، نبی عصمت۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، کبھی بھی انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء فکر و اجتہاد کے معاملے میں، اخلاق و اعمال کے معاملے میں، نفس و شیطان کے ورغلانے کے اندر جو ان کی چالوں میں نہیں آتے بلکہ اللہ کی جانب سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیے گا، اگر یہ میں نے ایک آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ اس لیے کہ اگر نبی ہی غلطی کھا جائے، نبی سے ہی گناہ سرزد ہو جائے اور نبی ہی اگر محفوظ اور معصوم نہ ہو تو پھر باقی نبوت پہ سوالات آتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پہ، پھر تو آسمانی کتب پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ سو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، عصمت یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے گا، پھر اس کا دوسرا حصہ ہے انبیاء کا مقام کیا ہے، کہ انبیاء کے بارے میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہے، انبیاء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس کے ضمن میں اگر چیز آپ دیکھتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء کی ہمیشہ اطاعت کی گئی ہے۔ فرمایا
انبیاء قابل اطاعت ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ، یہ پوری آگے آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو سورہ نساء آیت نمبر 65، یہ ویسے سلائیڈ آ جائے گی آپ کی، اس کے اندر بھی یہ آیہ مبارکہ ساری کی ساری آ جائیں گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں انبیاء کی اطاعت کے بارے میں حکم ہے کہ انبیاء کی اطاعت کرو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے گا انبیاء، اچھا ایک اور بھی ہے، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے شارح کتاب اللہ، انبیاء اللہ کی کتاب کے تشریح کرنے والے ہوتے ہیں، شارح ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل آیت نمبر 24 ہے کہ اے نبی ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل فرمایا ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے لیے اس کے جو تفصیل ہے، معاملات ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے انبیاء معلم و مربی ہوتے ہیں۔ معلم و مربی مین سکھانے والے ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، یہ پوری آگے آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کہ انبیاء تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں انسانوں کا، پورا اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ اچھا تیسری چیز آپ دیکھیے گا نبوت محمدی کا جو عقلی ثبوت ہے اس کے بارے میں، یہ اس پہ بھی آپ کی اسائنمنٹ ہو چکی ہے، نبوت محمدی کا عقلی ثبوت۔ جائیے گا نہیں، ایک منٹ ضرور دیکھیے گا۔ اسائنمنٹ کے اندر آپ نے کچھ مسٹیکس کی تھی، جس کے ایک دو پوائنٹ تھے جو میں نے کلاس میں بھی آپ کو ہائی لائٹ کیے تھے، میں صرف ایک آؤٹ لائن آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ بہت ضروری آپ کا کوشچن ہے۔ آئی تھنک آپ کا شارٹ یا لانگ میں اس کوشچن کو ضرور آنا چاہیے کہ نبوت محمدی کا جو عقلی ثبوت ہے وہ کہ عقل کیسے تسلیم کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیے گا اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں وہ عرب قوم کا جغرافیائی نقطہ نظر سے جو عرب قوم تھی وہ کیسے تھے، وہ پورا اس کا آپ نے بیک گراؤنڈ بتانا ہے، آپ نے جغرافیائی نقطہ نظر سے ڈسکس کرنا ہے۔ پھر آپ نے عربی قوم ان کی جو اندر اسپیشلٹیز تھیں، خصوصیات تھیں، ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد عربی زبان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنی جامعیت ہے، کتنی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ذات بن کے آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کتنی بے مثال ہے۔ آپ وسلم کے زمانے میں پرورش پائی، کیسے حالات، پھر آپ کے پورا وہ جو ایک نظام ہے اور پورا تسلسل ہے آپ اس کو بیان کریں۔ پھر اس کے بعد جو اس 1400 سال کے اندر پہلے جو حالات تھے ان کو آپ بیان کریں۔ پھر اس کے بعد کہ اس وقت لوگوں کو تعلیم، ہنر یہ کوئی نہیں تھا، جاہل تھے، چوری اور ڈاکہ زنی یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ اس ماحول کے اندر آپ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس ماحول میں انقلاب لاتے ہیں۔ پھر آپ کی ذات کے اندر جو خصوصیات، 40 برس تک آپ لوگوں کے سامنے رہے اور آپ نے اعلانیہ فرمایا کہ 40 برس میں نے تمہارے اندر رہا ہوں، کوئی گناہ ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی میرے اندر ایسا جرم جو تمہارے اندر معاشرہ بھرا پڑا کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ پھر غار حرا کے اندر جو آپ وسلم گئے اس کے بارے میں، پھر آپ وسلم جو وہاں سے غار حرا سے واپس آئے ایک عجیب سی روشنی لے کر آتے ہیں اور اس روشنی سے آپ انقلاب برپا کرتے ہیں، تمام برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتا کے تزکیہ کر کے اتنا بلند کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ پوری دنیا کے اندر عرب قوم پھیل جاتی ہے اسلام کا پیغام لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ تو عرب قوم، ان کے حالات اور یہ ساری چیزیں، یہ انقلاب آفری دنیا کا سب سے بڑا اور واحد انقلاب جب آتا ہے، اس انقلاب کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے اتنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے کہ آپ قانون ساز بھی ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سب سے زیادہ، قوت اور طاقت بھی ہے، ایک وقت میں جرنیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، قاضی بھی، ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ایک شخص اگر یہ کہتا کہ میں خدا ہوں، میری اپنی تعلیمات ہیں،
تو بھی عقل اس بات کو تسلیم کر لیتا. کبھی سورج واپس پلٹ رہا, چاند دو ٹکڑے ہو رہا, درخت, اور یہ ساری چیزیں عقل اگر وہ کہتا میں خدا ہوں تو بھی تسلیم کرتی. لیکن اس شخص نے یہ فرمایا کہ میں خدا نہیں, خدا کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں, تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. تو یہ عقلی ہمارے دلائل ہیں جو نبوت محمدی کے بارے میں ہیں. اس کے بعد اگلا ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے ہے. بالکل ایک شارٹ سا لیکچر 2 سے 3 منٹ کا ہے, وہ اس کا اگلے حصے میں ہم کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.